ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم في مستدركه ورواه البيهقي في شعب الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. رواه البخاری. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ عصر تلاوت کی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے 2 حدیثیں پڑھی ہیں. سورہ عصر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، یقیناً تمام انسان خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور انہوں نے حق بات کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی. حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدردانی نہیں کرتے. نمبر 1 الصحت، تندرستی. نمبر 2 والفراغ، فراغت کا وقت. دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، تم 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. وصحتک قبل سقمک، تندرستی کو بیماری سے پہلے. وفراغک قبل شغلک، فراغت کے وقت کو مشغولیت کے ایام سے پہلے. وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے تم غنیمت سمجھو. تو 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے تم غنیمت سمجھو، یہ اللہ کی طرف سے انعامات ہیں. قرآن کریم کی صورت اور ان احادیث میں جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے وقت. اللہ رب العزت کی نعمتوں اور انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام ہے وقت. وقت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دیا ہے. کارآمد ہے وہ شخص جو اپنے وقت سے فائدہ لے لے.
جس نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا، اللہ رب العزت ایسے انسان کی محنت اور جد و جہد کو ضائع نہیں کرتا۔ وقت کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے والعصر کہہ کر زمانے کی قسم کھائی۔ اللہ رب العزت جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں، یہ اس چیز کی اہمیت، عظمت شان اور وقعت کی دلیل ہوتی ہے۔ تو زمانے کی قسم کھانا یہ دلیل ہے کہ زمانہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا ان الانسان لفی خسر وسخر لکم اللیل والنہار۔ اللہ کے انعامات میں سے ہے کہ اللہ نے رات اور دن کو مسخر کر دیا۔ اللہ نے مختلف چیزوں کی قسموں میں زمانے کی اور وقت کی قسم بھی کھائی۔ فرمایا واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی۔ قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لے، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ تو اللہ نے دن اور رات کی قسم کھائی۔ والضحیٰ قسم ہے چاش کے وقت کی، والفجر قسم ہے فجر کے وقت کی۔ تو یہ جو اللہ قسمیں کھا رہا ہے، کبھی فجر کی، کبھی چاش کی، کبھی دن کی، کبھی رات کی، کبھی زمانے کی، یہ ان کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے التبیان فی اقسام القرآن میں اسے بیان فرمایا۔ تو زمانہ بڑی قیمتی چیز ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدردانی نہیں کرتے، نمبر 1 صحت کی اور نمبر 2 فراغت کے ایام کی۔ انسان کو اس کی قدر تب آتی ہے جب صحت چلی جائے اور بیمار ہو جائے، فراغت کی قدر تب آتی ہے جب مشغول ہو جائے۔ تو 5 انعامات میں سے ایک بہت بڑی نعمت وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، انسان کے فراغت کے اوقات ہیں کہ وہ مشغولیت سے پہلے ان کو غنیمت سمجھے۔ قرب قیامت کی جو علامات ہیں ان میں ایک علامت یہ ہوگی کہ وقت اتنی تیزی سے گزرے گا، سال اس طرح گزر جائے گا جیسے مہینہ گزرتا ہے، مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتہ گزر جاتا ہے، ہفتہ ایسے گزرے گا جس طرح کہ ایک دن گزر جاتا ہے، اور دن اس طرح گزر جائے گا جیسے ایک گھنٹہ گزر جاتا ہے۔ تو یہ قرب قیامت کا دور ہے کہ ہم اپنے وقت سے فائدہ نہیں لے رہے۔ آج انسان کی یہ قیمتی متاع ضائع ہو رہی ہے۔ کسی کا وقت موبائل میں، کسی کا وقت کھیل کود میں، کسی کا وقت لہو لعب میں، کسی کا وقت دوست احباب میں، کسی کا وقت کھانے پینے میں، کسی کا وقت ڈائجسٹ اور ناول پڑھنے میں، کسی کا وقت فیس بک اور انٹرنیٹ دیکھنے میں، کسی کا وقت سیاسی تبصرے کرنے میں، کسی کا وقت میچ دیکھنے میں، اور کسی کا وقت ٹیلی ویژن کے سامنے گزر رہا ہے۔ آج وقت کی قدر و قیمت کوئی نہیں، حالانکہ یہ وقت سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ سونا اور چاندی اگر ہاتھ سے چلا جائے تو یہ دوبارہ واپس آ سکتا ہے، لیکن جو وقت ہاتھ سے چلا گیا یہ دوبارہ واپس نہیں آ سکتا۔ سونا آج ہاتھ سے چلا گیا، انسان محنت مزدوری کرے دوبارہ یہ سونا آ جائے گا۔ مال ہاتھ سے چلا گیا، دوبارہ محنت مشقت کی واپس مل جائے گا، اور بس اوقات اس سے زیادہ بھی انسان کو مستقبل میں مل جاتا ہے، لیکن لمحات زندگی میں جو لمحہ گزر گیا وہ دوبارہ واپس نہیں پلٹتا۔ تو معلوم ہوا کہ وقت سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اپنے اس دن پر جو دن گزر جائے اور میری زندگی کا ایک دن کم ہو جائے اور میرے نامہ اعمال میں کثرت نہ ہو، میرے نامہ اعمال میں نیکیاں نہ بڑھیں اور میری زندگی کا ایک دن کم ہو جائے، تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے
کہ زندگی کا دن کم ہو گیا اور نیکیوں میں اضافہ نہ ہو سکا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شخص پر مجھے بڑا تعجب ہے جو نہ دین کے کسی کام میں مشغول ہے نہ دنیا کے کسی کام میں مشغول ہے اور اس کا قیمتی وقت ضائع ہو رہا۔ اللہ رب العزت کے ناراض ہونے کی علامت یہ ہے کہ انسان کا وقت ایسی چیز میں گزر جائے جس میں دین اور دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو، تو سمجھنا چاہیے اللہ کی طرف سے ناراضگی ہے۔ ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ جس کام میں دین اور دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسے چھوڑ دینا یہ مسلمان کے ایمان اور اسلام کی خوبی ہے۔ حضرت عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے گزرے ہیں۔ ایک شخص ان کے پاس بات کرنے کے لیے آیا۔ انہوں نے پوچھا کوئی دینی بات کرنے آئے ہو یا دنیاوی؟ کہا جی دنیاوی بات کرنے آیا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا میں تب تم سے بات کروں گا جب تم سورج کی گردش کو روک لو۔ انہوں نے کہا سورج کی گردش کو روکنا تو میرے اختیار میں نہیں، تو کہا میں اپنے قیمتی لمحات دنیا کے لیے تمہیں نہیں دے سکتا۔ دین کی کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھو، دنیاوی معاملات میں میرا وقت ضائع نہ کرو۔ کہا سورج کی گردش نہیں روک سکتے تو میرے وقت کی قدر کرو، میرے وقت کو ضائع نہ کرو۔ یہ وہ سلف تھے جنہوں نے اپنے لمحات کی بڑی قدردانی کی، اپنی زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کو انہوں نے قیمتی بنایا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں، فرمایا ان لوگوں کے ہاں وقت کی قیمت سونے چاندی سے زیادہ تھی۔ یہ سونے چاندی کو صرف کر دیتے تھے لیکن اپنے وقت کو یہ لوگ ضائع نہیں کرتے تھے۔ صحابہ نے اپنے ایک ایک لمحے کی قدر کی، اللہ نے ان کو چمکایا، دنیا اور آخرت میں اللہ نے ان لوگوں کو عزت عطا فرما دی۔ تو وقت اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ وقت کی مثال تلوار کی ہے، الوقت کالسیف ان لم تقطعہ فقطعک، اگر تم نے اس کو نہ کاٹا تو کل قیامت کے دن اگلے زمانے میں یہ تمہیں کاٹ دے گا۔ یعنی تم نے کاٹ کر نفع لے لیا تو ٹھیک، اگر نفع نہ لیا تو یہ تلوار تمہیں کاٹ دے گی، آنے والے وقت میں تم کارآمد نہیں رہو گے۔ وقت کی مثال برف کی ہے، اگر برف کو پانی میں ڈالا تو وہ پانی ٹھنڈا ہو جائے گا، سب کے لیے فائدہ مند ہوگا، اور اگر اس سے فائدہ نہیں لیا تو یہ برف پگھل پگھل کر ضائع ہو جائے گی۔ صرف ضائع ہی نہیں ہوگی، اس جگہ پہ کیچڑ بن جائے گا، آنے والے لوگ اس میں پھسلیں گے۔ تو وقت برف کی مانند ہے، جس نے فائدہ لیا برف سے تو پانی کو ٹھنڈک ملی، اور اگر نہ لیا تو وہ برف پگھل کر ضائع ہو گئی۔ اسی طرح انسان کی آنے والی زندگی کے لمحات اسی طرح گزرتے ہیں، عقل مند ہے جو ان لمحات سے فائدہ لے لیتا ہے۔ تو حضرات سلف وقت کے معاملے میں اتنے محتاط تھے کہ اپنا کوئی لمحہ ضائع نہیں کرتے تھے۔ حضرت امام وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 197 ہجری، ان کا معمول تھا فجر کی نماز کے لیے آتے، نماز پڑھنے کے بعد تلاوت کرتے، اور پھر اشراق کی نماز پڑھتے، اس کے بعد درس حدیث شروع ہو جاتا، درس دیتے رہے، جب درس ختم ہوتا گھر آ کر تھوڑی دیر آرام کرتے، پھر ظہر کے بعد اس جگہ چلے جاتے جہاں لوگ پانی بھرتے ہیں، وہاں جا کر لوگوں کو قرآن سکھاتے، سورتیں سکھاتے، پھر لوٹتے مسجد، عصر سے مغرب ذکر کرتے، مغرب کی نماز پڑھ کے گھر جاتے تو روزہ افطاری کرتے، اس کے بعد پھر آ جاتے مسجد، عبادت میں وقت گزرتا عشاء تک، عشاء پڑھ کے لوٹتے تھے، پھر سو جاتے، نصف رات کے بعد اٹھتے اور فجر تک وقت تہجد میں گزر جاتا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے لمحات کی قدردانی کی، اپنی زندگی کے ایک ایک منٹ اور سیکنڈ کو انہوں نے ضائع نہیں کیا۔ آج جو چیز سب سے زیادہ ہم ضائع کر رہے ہیں وہ وقت ہے۔ دوستوں کی محفل میں بیٹھے تو 4-4 5-5 گھنٹے ضائع ہو گئے، موبائل پہ لگے، جی کیا کر رہے ہیں؟ جی وقت پاس کر رہے ہیں۔ بھلا وقت بھی کوئی پاس کرنے کی چیز؟
کہ گیم کھیلتے ہوئے ضائع کر دیا، میچ دیکھتے ہوئے ضائع کر دیا، کیا اللہ اس بارے میں نہیں پوچھے گا ہم نے جو تجھے وقت دیا تھا تو نے کہاں صرف کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہل سکیں گے جب تک 5 چیزوں کے بارے میں اس سے کوئی سوال جواب نہ ہو جائے۔ ان میں ایک ہوگا عن عمرہ فیما افناہ، ہم نے تمہیں عمر دی، تم نے اس کو کہاں فنا کیا۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، ہم نے تمہیں جوانی دی، تم نے اس کو کہاں ضائع کیا۔ وعن مالہ من این اکتسبہ، مال کہاں سے کمایا۔ وفیما انفقہ، اور اس مال کو کہاں خرچ کیا۔ وماذا عمل فیما علم، جو علم جانتے تھے اس پر کتنا عمل کیا۔ جب تک ان 5 باتوں کا جواب کوئی انسان نہیں دے گا تو لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہل سکیں گے جب تک ان 5 باتوں کا جواب نہ دے دے۔ تو ان میں ایک سوال ہم سب سے ہونے والا ہے وعن شبابہ فیما ابلاہ، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، تم نے اس کو کہاں لگایا۔ کہیں جوانی انٹرنیٹ کیبل میں تو نہیں گزر رہی، کہیں جوانی فیس بک میچ لایانی چیزوں میں تو نہیں گزر رہی، کہیں جوانی ڈائجسٹ ناول پڑھنوں میں تو نہیں گزر رہی، کہیں جوانی عشق مجازی میں تو نہیں گزر رہی، کہیں جوانی حرام میں سود میں تو نہیں گزر رہی، کہیں جوانی غیر اللہ کے لیے تو نہیں گزر رہی ہے۔ تو سوچ لے کہ ایک دن ایسا بھی آنا ہے جہاں میں نے اپنے ہر لمحے کا جواب دینا ہے۔ یہ کرامن کاتبین بیٹھے لکھ رہے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، نامہ اعمال سامنے ہوگا، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنے نامہ اعمال کو، یہ وہ ہے جو تو نے دنیا میں اعمال کیے تھے۔ فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کا نامہ اعمال بھاری ہوا وہ تو عیش و عشرت اور خوشی میں ہوگا۔ واما من خفت موازینہ، اور جس کا نامہ اعمال گھٹ گیا، نامہ اعمال میں اعمال کم ہوئے، یہ وہ شخص ہوگا جو خسارے میں پڑا ہوگا۔ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، نامہ اعمال اچھا ہوگا تو لوگوں کو پکارے گا آؤ میرے نامہ اعمال کو پڑھو، اور اگر اچھا نہ ہوا تو انسان گھاٹے میں پڑ جائے گا۔ تو ہر انسان سے سوال ہونے والا ہے وقت کے بارے میں کہ یہ وقت جو ہم نے تمہیں دیا، تم نے اس وقت کو کہاں ضائع کیا۔ انسان کو صرف 2 وقت میں ندامت ہوگی۔ قرآن کہتا ہے 2 وقت ایسے ہوں گے جب انسان بڑی ندامت کا اظہار کرے گا۔ نمبر 1 موت کا وقت، جب موت کا وقت ہوگا تو زندگی اگر نیکی میں نہیں گزری، اعمال اور اطاعت میں نہیں گزری، تو انسان موت کے وقت کہے گا اللہ رب العزت سے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ تو مجھے دنیا میں واپس لوٹا دے، اب میں نیک اعمال کروں گا۔ لیکن اب تو انسان نہیں لوٹ سکتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت مقرر آئے گا تو اس میں 1 سیکنڈ تاخیر نہیں ہوگی۔ تو موت کے وقت انسان تمنا کرے گا کاش اب مجھے لوٹا دیا جائے تو میں نیک اعمال کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے اب ہم انسان کو نہیں لوٹائیں گے۔ اور ایک وہ وقت ہوگا جب انسان محشر کے میدان میں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا عِندَ رَبِّهِمْ، وہ وقت ہوگا جب مجرموں نے اپنی گردنوں کو جھکایا ہوگا اللہ کے سامنے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہیں گے اے اللہ ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا، ہم نے کانوں سے سن لیا، اب تو ہمیں لوٹا دنیا میں ہم نیک اعمال کریں۔ لیکن اب انسان دنیا میں نہیں لوٹے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے 2 وقت ایسے آئیں گے، ایک انسان کی موت کا وقت اور ایک محشر کے میدان میں رب العالمین کے سامنے پیشی کا وقت، کہ اس وقت میں انسان کہے گا اے اللہ میں نے وہ ساری چیزیں آنکھوں سے دیکھ لی اور میں نے وہ ساری باتیں آج خود سن لی، اب تو مجھے لوٹا دے، میں نیک اعمال کروں گا۔ لیکن اب انسان دنیا میں نہیں پلٹے گا۔ تو وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ،
رب کے سامنے سب کی گردنیں جھکی ہوں گی. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. سے ہر ایک پر آنے والے ہیں موت کا وقت، اور نمبر 2 محشر کے میدان میں رب العالمین کا سامنا. جب یہ آنے والا ہے تو انسان اپنے وقت کو ضائع نہ کرے، اپنے وقت سے فائدہ اٹھائے جیسے سلف نے اٹھایا. امام ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ 513 ہجری میں انتقال ہوا. ذیل طبقات الحنابلہ میں واقع ہے. ان کی عمر 80 سال سے زائد تھی. فرماتے تھے 80 سال کی عمر میں میرے اندر علم کا شوق اور جذبہ ایسا ہے جیسا 20 سال کی عمر میں تھا. انہوں نے اپنے وقت کو اس طرح قیمتی بنایا کہ کھانا بھی نہیں کھاتے تھے تاکہ اس میں جو وقت لگ رہا ہے یہ میرا وقت کسی دین کے کام میں، عبادت اور ریاضت میں لگ جائے. ستو لیتے تھے اور پانی میں ڈال دیتے، گھول کے پی لیتے. ایک گلاس صبح، ایک دوپہر، ایک شام. کیک لیتے، چند ذرات کھا لیتے. اس طرح وہ زندگی انہوں نے گزاری اور ایک کتاب لکھی الفنون کے نام سے. ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں ہوا 800 مجلدۃ، 800 جلدوں میں یہ کتاب ہے. 800 جلدوں میں ایک کتاب لکھ کر گئے ہیں الفنون کے نام سے. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ قیمت الزمن عند العلماء میں لکھتے ہیں میں نے اس کتاب کی 2 جلدیں دیکھی ہیں، دارالمشرق بیروت میں عبد الجارج مقدسی کی تحقیق سے چھپی. ایک آدمی اتنا بڑا کام کر کے چلا گیا، دنیا میں اس سے بڑی کتاب کوئی نہیں. حافظ ذہبی تذکرۃ الحفاظ میں کہتے ہیں اس سے بڑی کتاب کوئی نہیں. 800 جلدوں میں کتاب لکھ کر گئے. کیسے کہ انہوں نے اپنے ایک لمحے کو ضائع نہیں کیا. فرماتے ہیں لا یضیع ساعۃ من عمرہ، زندگی کا ایک سیکنڈ انہوں نے ضائع نہیں کیا. آج ہم دعوتوں میں جاتے ہیں، 4 گھنٹے دعوت میں لگ گئے. میچ دیکھنے کے لیے ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے 6 گھنٹے ضائع ہو گئے. کیا رب العالمین نہیں پوچھے گا ہم نے تجھے جوانی اس کام کے لیے دی تھی کہ تو ٹیلی ویژن انٹرنیٹ کیبل کے سامنے گزار دے؟ ہم نے تجھے مال اس لیے دیا تھا تو فحاشی اور یانی میں لگا دے؟ ہر چیز کا سوال آگے ہونے والا ہے. مومن کا ایمان قبر اور حشر پر ہے. اللہ کے رسول پر ایمان ہے تو اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے ایک سوال ہوگا عن شبابہ فیما ابلاہ، اپنی جوانی کو کہاں ضائع کیا. اور اگر جوانی کو اللہ کی اطاعت میں لگایا تو اللہ جن 7 آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمیوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے. اس میں ایک خوش قسمت ہوگا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی. وہ نوجوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی، اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ قیامت کے دن دے گا کہ جس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. نفسی نفسی کا عالم ہوگا. حفاتن عرلن غرلن، برہنہ جسم برہنہ پاؤں بغیر لباس کے سب محشر کے میدان میں جمع ہوں گے. کوئی پسینوں میں اپنے ٹخنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی ناف تک اور کوئی سینے تک. اور کسی کے پسینے نے، حدیث میں آتا ہے، اس کے منہ میں لگام بنائی ہوگی. لیکن اس دن 7 خوش قسمتوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا. اس میں ایک وہ ہوگا شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں لگائی. اللہ کے ہاں قانون اندہ نہیں کہ ایک آدمی جوانی کو انٹرنیٹ فیس بک کیبل میں گزار دے، ایک اپنی جوانی کو اطاعت میں لگائے، ایک جوانی کو حرام کاموں میں لگائے، ایک جوانی کو اللہ کی فرما برداری میں گزارے، ایک حلال پہ چلے، ایک سود اور رشوت پہ زندگی گزارے، ایک کی رات کیبل نیٹ کے سامنے گزر جائے، ایک کی رات رب کی تلاوت رب کے سامنے سجدے میں گزر جائے. اللہ کے ہاں دونوں برابر ہوں؟ نہیں. اللہ کا قانون اندھا نہیں. اللہ کے ہاں انصاف ہے، اللہ کے ہاں عدل ہے. اللہ دیکھتا ہے زندگی کس میں گزاری ہے. تو یہ وقت بڑی قیمتی متاع ہے، اس وقت کو ضائع نہ کیا جائے. آج معاشرے میں دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ وقت ضائع ہو رہا ہے، اور وقت کے ضیاع میں سب سے بڑی چیز موبائل ہے. موبائل کے ذریعے 4-4 5-5 گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں.
جو راتیں رب کے سامنے روتے ہوئے گزارنی چاہیے تھیں، آج وہ راتیں انسان کی انٹرنیٹ اور کیبل میں گزر رہی ہیں۔ سلف نے اپنے وقت کی کتنی قدر و قیمت کی۔ حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ 273 چھوٹی بڑی کتابیں انہوں نے تصنیف کی ہیں۔ ان کے حالات علامہ سخاوی نے الجواہر والدرر فی ترجمۃ شیخ الاسلام ابن حجر میں لکھے۔ فتح الباری جیسی کتاب انہوں نے لکھی 14 جلدوں میں۔ تہذیب و تہذیب، تقریب و تہذیب، لسان المیزان، تعجیل المنفع، بڑی بڑی کتابیں تصنیف کر کے گئے۔ لکڑی کے قلم کے ساتھ دیے کی روشنی میں بیٹھ کر انہوں نے اتنے بڑے کام کیے۔ آج تو ہمارے پاس تمام سہولیات موجود ہیں، بجلی کے بڑے بڑے بلب، بجلی جائے تو ہمارے پاس جنریٹر کی سہولت، تیز رفتار قلم موجود، کاغذ موجود۔ اس دور میں لکڑی کے قلم ڈبوتے پھر لکھتے، دیے کی روشنی میں، کاغذ بھی نہیں، کبھی چمڑوں پر، کبھی گتوں پر، کبھی ہڈیوں پر وہ لوگ اتنا کام کر کے چلے گئے۔ یہی حافظ ابن حجر جب لکڑی کا قلم تراشتے تھے، اس دوران بھی ان کی زبان پر اللہ کا ذکر اور درود شریف ہوتا تھا۔ کسی نے کہا حضرت ساری زندگی لکھنے میں گزر گئی، حدیث پڑھاتے اور پڑھتے ہوئے، اگر اس وقت میں آپ خاموش رہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ فرمایا میں چاہتا ہوں میری زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو۔ تو ساری زندگی حدیث پڑھتے پڑھاتے رہے، جو وقت ملتا قلم تراشنے میں، 1 منٹ آدھا منٹ، اس وقت میں بھی زبان پہ ذکر ہوتا تھا۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے صاحبزادے حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو بلایا اور بلا کر فرمانے لگے، یہ واقعہ البلاغ مفتی اعظم نمبر میں چھپا ہوا ہے۔ فرمانے لگے میں تمہیں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے آج تک اپنی زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا۔ کہا یہاں تک کہ جب مجھے بیت الخلاء جانے کی حاجت ہوتی ہے، جتنی دیر قضاء حاجت میں وقت گزرتا ہے اتنی دیر میں لوٹا دھو لیتا ہوں، ارد گرد کی جگہ دھو لیتا ہوں، تاکہ میرا یہ وقت بھی قیمتی بن جائے، تاکہ میرے بعد اگر کوئی قضاء حاجت کے لیے آئے تو اسے جگہ صاف ملے اور اس کے دل سے ایک دعا نکلے اور خدمت میں میرا اللہ کے ہاں اجر و ثواب ہو جائے۔ اپنے دور کے مفتی اعظم تھے، لیکن وقت کی کتنی قدر ہے کہ اس جگہ بھی وقت ضائع نہ ہو۔ حضرت شیخ الاسلام صاحب ان کے حالات میں لکھتے ہیں، یہاں تک کہ جب سفر ہوتا، سفر کے دوران بھی لکھ رہے ہوتے یا مطالعہ کر رہے ہوتے، ہلکے پھلکے خطوط سفر میں لکھ دیتے تاکہ سفر کا یہ وقت بھی میرا ضائع نہ ہو جائے۔ ان لوگوں نے اپنے اوقات کو قیمتی بنایا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو چمکایا۔ اس کی بنیادی وجہ 1 سیکنڈ کو کبھی انہوں نے ضائع نہیں کیا۔ لیکن آج ہمارا وقت کتنا ضائع ہو رہا ہے، اور انسان نادان کو اس پر افسوس بھی کوئی نہیں کہ میرا وقت کتنا چلا گیا۔ ماضی کا جو زمانہ گزر گیا وہ تو لوٹ کر آنے والا نہیں۔ لا تلحفن علی ما فاتا، جو گزر گیا اس پر افسوس نہ کرو، وہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اور مستقبل تو محض امید ہے کہ میں کل یہ کروں گا، پرسوں یہ کروں گا، یہ تو امید ہے، پتہ نہیں کل دیکھنے کا موقع ملتا بھی ہے یا نہیں۔ اصل وقت تو وہ ہے جو ابھی میرے پاس ہے، حال۔ ماضی گزر گیا وہ بھی نہیں ہے، مستقبل امید ہے وہ بھی نہیں ہے، اصل وقت وہ جو گزر رہا ہے، یہ حال کا زمانہ۔ اور ہم اس کو ٹال دیتے ہیں، میں کل کروں گا، کل تو اور تو نے کئی کام کرنے ہیں، تو جب اس کام کو بھی کل پہ چھوڑے گا، نہ وہ ہوں گے نہ یہ ہوگا، تو نتیجہ یہ ہوگا سارے کام ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے کل کا جو لفظ ہے یہ انسان کو عمدہ کاموں سے روک دیتا ہے۔ انسان کے پاس وقت حال کا وقت ہے، اپنے اس وقت کو قیمتی بنا دے، اپنے اس وقت کو ان کاموں میں لگائے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہو۔ اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ ایڈیسن یہ وہ شخص تھا جس نے بلب ایجاد کیا ہے، گراموفون اس نے ایجاد کیا، گاڑیوں میں جو بیٹریاں لگتی ہیں ایڈیسن نے بنائی تھی، ریل گاڑی کے جو اشارات ہیں اس نے بنائے تھے۔ جس وقت یہ پڑھ رہا تھا، جس استاد سے اس نے تعلیم حاصل کی، انہوں نے دیکھا یہ بڑا کن ذہن ہے، جو چیز سکھائی جائے یہ سیکھ نہیں پاتا، جو سبق دیا جائے یہ اسے اخذ نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے اس کی والدہ کو بلایا، یہ یتیم تھا، کہا کہ تمہارا بچہ پڑھ نہیں سکتا، اس کو کسی کام میں لگا لو۔ والدہ اپنے بچے کو لے گئی اور پاس بٹھا کر کہا
بیٹا یہ تو کہتے ہیں تو پڑھ نہیں سکتا لیکن میں تجھے پڑھاؤں گی۔ اب یہ ماں گھر میں اپنے بچے کو پڑھاتی تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنی والدہ سے علم حاصل کیا۔ اس کے بعد اب یہ دنیا کا علم تھا، اس نے تجربات شروع کیے، 25,000 اس نے تجربات کیے، $30 لاکھ اس پہ خرچ ہوا، 17 سال کی محنت میں اس نے بلب ایجاد کیا، 3 سال کی محنت میں اس نے بیٹریاں بنائی، 2 سال میں اس نے گراموفون بنائے۔ تو یہ وہ تھا، کن ذہن تھا، استاد اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اس نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا، محنت میں لگایا۔ اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ کوئی نیکی کے کاموں میں محنت کرے اللہ اسے بھی بدل دیتا ہے، کوئی دنیا کے کاموں میں محنت کرے اللہ اسے بھی بدل دیتا ہے۔ اس نے وقت کو قیمتی بنایا تو اپنی دنیا بنا گیا، آخرت تو نہ بن سکی لیکن دنیا بنا گیا۔ اس سے کسی نے کہا تو کب یہ کام چھوڑے گا؟ کہا جب میرے جسم سے روح نکل جائے گی، جب تک روح نہیں نکلتی میں اس میں لگا رہوں گا۔ تو وقت کو جس نے بھی قیمتی بنایا اللہ نے اس کو چمکایا۔ وقت کی قدر کریں، آنے والے لوگ آپ کی قدر کریں گے، آنے والا زمانہ آپ کی قدر کرے گا۔ کوئی تھا جس نے وقت کو قیمتی بنایا تھا، کوئی تھا جو اپنے لمحات کو ضائع نہیں کرتا تھا، تو اللہ کے ہاں بھی اس کی قیمت ہے اور اللہ کے رسول کے ہاں بھی اس کی قیمت ہے جو اپنے وقت کو ضائع نہ کرے۔ اس لیے ہر انسان سے ایک سوال یہ ہونے والا ہے کہ ہم نے جو تجھے وقت دیا تھا تو نے اس وقت کو کہاں لگایا؟ آج کل وقت بہت ضائع ہو رہا ہے، خصوصاً انٹرنیٹ موبائل پر میچ کی صورت میں 4-4 5-5 گھنٹے ضائع ہو رہے ہیں۔ نماز کا وقت ہوتا ہے عین عبادت کا، اور نوجوان گھر کے بوڑھے بچے ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہیں، اس دوران بیہودہ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں، بد نظری بھی ہو رہی ہے۔ ایک وقت میں انسان کتنے گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے، تو بیک وقت وہ کتنے گناہوں میں پڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے جا رہا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو لا یعنی نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ تو سلف نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 1000 سے زائد چھوٹی بڑی ان کی کتابیں، ملفوظات اور مواعظ ہیں۔ حضرت اپنے وقت کی اتنی قدردانی کرتے تھے، ان کے استاد حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس آئے۔ معاصر حکیم الامت میں واقعہ ہے، اپنے استاد کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ جب انہوں نے کھانا کھایا تو فرمانے لگے حضرت یہ میرے لکھنے کا وقت ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے لکھتا ہوں پھر آ جاؤں گا۔ فرمایا جائیے، گئے، تھوڑا سا لکھا، جلدی سے واپس آ گئے۔ استاد نے کہا بہت جلدی آ گئے، تو فرمایا اس لیے میں آیا ہوں کہ میرے لکھنے کی اس وقت میں عادت تھی اور میں نے لکھ لیا تاکہ ناغہ نہ ہو، برکت ختم نہ ہو جائے۔ چونکہ آپ میرے پاس آئے ہو، استاد کا مقام زیادہ ہے، اس لیے میں لوٹ کر آ گیا، لیکن کچھ نہ کچھ سطریں میں نے لکھ دی تاکہ میرا یہ قیمتی وقت ضائع نہ ہو۔ اللہ نے جو آج ان سے اتنا بڑا کام لیا، اپنے دور کے حکیم الامت بنے، مجدد وقت بنے، بنیادی بات پیچھے جو تھی وقت ضائع نہیں کیا۔ اس لیے آپ ہر بڑے انسان کو دیکھو گے، اس کی زندگی کا وصف ہوگا نظام الاوقات، کہ وہ صبح سے لے کر شام تک اپنے اوقات کو منظم کرتے ہیں۔ آج ہم حال میں جاتے ہیں کھانے کے لیے، 10 بجے 9 بجے گئے، رات 12 بجے لوٹ رہے ہیں، ایک دعوت میں 4 گھنٹے ضائع ہو گئے۔ دعوت کھانے کے لیے کراچی کے حدود سے باہر جا رہے ہیں، دعوت کھانے کے لیے گھنٹوں سفر کر کے جا رہے ہیں، تو آخر پیٹ کے لیے اتنا سفر کیا، علم کے لیے کتنا سفر کیا، دین کے لیے کتنا سفر کیا۔ ساری زندگی زیب و زینت کے لیے کبھی ایک حال، کبھی دوسرے حال، کبھی ایک شاپنگ مال میں، کبھی ایک بازار میں گئے، دین کے لیے کتنا وقت دیا، دین سیکھنے کے لیے کتنا ہم گھر سے نکلے۔ اسلاف امت تو وہ تھے کہ جنہوں نے دین سیکھنے کے لیے پیدل سفر کیے۔ امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ 277 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ ان کا واقعہ ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی حاتم نے الجرح والتعدیل کے مقدمے میں لکھا، فرماتے ہیں حدیث کے علم کے لیے میں 1000 فرسخ پیدل چلا ہوں۔ ایک فرسخ آج کے دور میں 3 میل بنتا ہے، 1000 فرسخ موجودہ دور میں 3000 میل بنتے ہیں۔ 7 سال تک انہوں نے سفر کیا ہے اور 7 سال کے بعد گھر لوٹ کر آئے ہیں۔ ایک ایک راوی کے حالات جاننے کے لیے
ایک ایک شہر میں جاتے پوچھتے یہ راوی ثقہ ہے یا نہیں، اس کے اساتذہ کون، اس کے شاگرد کون، اس کے متعلق اہل علم کی آراء کیا ہیں، پھر دوسرے شہر، پھر تیسرے شہر، 3000 میل پیدل سفر کیا ہے 7 سال کے عرصے میں۔ کیا ہم نے زندگی میں 1 میل کا سفر بھی پیدل کیا دین سیکھنے کے لیے؟ کیا ہم نے زندگی میں کوئی 1-2 دن بھی نکالے دین سیکھنے کے لیے؟ ہم تو جمعے میں بھی اس وقت آتے ہیں جب امام نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، درس قرآن درس حدیث ہوتا ہے، نہیں بیٹھتے۔ موبائل کو 6-6 گھنٹے 8-8 گھنٹے یومیہ دیں گے، خدا کے قرآن کا درس ہوگا 20 منٹ نہیں بیٹھیں گے، نبی کے ارشادات بیان ہوں گے آدھے گھنٹے کا وقت نہیں ہوگا، میں مصروف ہوں۔ نبی کے ارشاد کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں تو کس چیز کا مسلمان ہے؟ خدا کا قرآن سننے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں؟ ہاں اگر گراؤنڈ میں آ جائے فحاشی اور یعنی کا کوئی پروگرام ہو، رقص ہو رہا ہو، گانے لگے ہوں، پوری رات گزر جائے جگہ سے نہیں ہلتے، دین کی اہمیت کوئی نہیں، پھر گلہ ہے برکتیں نہیں ہے، پھر گلہ ہے ساس بہو کا جھگڑا ہے، پھر شکوہ ہے باپ بیٹے کا جھگڑا ہے۔ ان اللہ لا یظلمہم ولکن الناس انفسہم یظلمون، رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اے نادان تو اپنے آپ پر اپنے اعمال کی وجہ سے خود ظلم کرتا ہے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ اللہ نے تو ساری نعمتیں ہمیں دی، آنکھوں میں اللہ نے بلب لگائے، کانوں میں شنوائی دی، زبان میں گویائی دی، سمجھنے کے لیے دماغ دیا، ہضم کرنے کے لیے معدہ دیا، چلنے کے لیے قدم دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے۔ رب نے اپنی عطاؤں میں کمی نہیں کی، ہماری طرف سے کمی اور عیب ہے۔ تو وقت میں عرض کر رہا تھا یہ بڑی قیمتی متاع ہے۔ آج نوجوانوں کا اکثر وقت موبائل، کیبل، دوستوں میں ضائع ہو رہا ہے، اس لیے ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اس وقت کو اس کاموں میں لگائیں جس سے ہمارا رب راضی ہو، کسی دین یا دنیا کے کاموں میں لا یعنی کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ میں ایک واقعہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ سلف وقت کے معاملے میں کتنے محتاط تھے، انہوں نے اپنے وقت کی کیسی قدردانی کی کہ اپنے وقت کو انہوں نے ضائع نہ کیا، اور انہیں سیکھنے کے لیے اگر سفر کرنا پڑا تو انہوں نے دور دراز کا پیدل سفر کیا، اور دین انہوں نے بیکاری کے روپ میں حاصل کیا۔ سیر و اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، ایک محدث ہیں بقی ابن مخلد اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، 276 ہجری میں انتقال ہوا۔ بقی ابن مخلد اندلس سے پیدل چلے ہیں بغداد تک، 7 مہینے میں سفر طے کر کے بغداد پہنچے۔ سفر پیدل کیا ہے، جہاز کا نہیں، ریل گاڑیوں کا نہیں، تیز رفتار گاڑیاں نہیں، پیدل سفر کر کے اندلس پہنچے۔ اندلس سے بغداد پہنچے، بغداد کی جامع مسجد میں آئے تو یحییٰ بن سعید القطان حدیث کا درس دے رہے تھے، یہ ان کے درس میں شریک ہوئے۔ درس ختم ہوا تو ان سے پوچھا، میں اندلس سے آیا ہوں بغداد حدیث کا علم سیکھنے کے لیے، یہ بتائیے بغداد کا سب سے بڑا عالم کون ہے، محدث کون ہے، میں اس سے حدیث سیکھوں گا۔ یحییٰ بن سعید نے کہا سب سے بڑا عالم امام احمد بن حنبل ہے، اس سے بڑا اس وقت کا محدث کوئی نہیں۔ انہوں نے پوچھا میری ان سے ملاقات کیسے ہوگی؟ کہا وقت کے ظالم بادشاہ نے ان پہ پابندی لگائی ہے، وہ گھر سے نکل نہیں سکتے، وہ اپنے گھر میں ہوتے ہیں، فلاں جگہ ان کا گھر ہے، اگر آپ نے ملنا ہے تو ان کے گھر چلے جائیں۔ بقی ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، امام احمد ابن حنبل باہر آئے، پوچھا بھائی کیسے آنا ہوا؟ کہا حضرت میں اندلس سے پیدل چل کر آیا ہوں، 7 مہینے میرے سفر میں لگے ہیں، میں حدیث کے علم کو سیکھنے آیا ہوں اور میں آپ سے حدیث پڑھوں گا۔ حضرت نے فرمایا میں آپ کو ضرور پڑھاتا، لیکن ظالم بادشاہ نے میرے اوپر پابندی لگائی ہے، میں پڑھا نہیں سکتا، جس دن میں درس دیتا ہوں وہ شاگردوں کو بھی اٹھا دیتے ہیں، مجھے بھی، اور بڑا ظلم و ستم کرتے ہیں، تم ایسا کرو دیگر محدثین سے علم حاصل کر لو، یہی حدیثوں کا علم تم ان سے پڑھ لو گے۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت میں نے آپ سے پڑھنا ہے۔ فرمایا بھائی پھر آپ ہی بتاؤ مشقت کے لیے راضی ہو؟ کہا جی میرے دل میں ایک بات آئی ہے، میں بیکاری کے روپ میں آؤں گا، سر کے اوپر ایک کپڑا باندھوں گا، دائیں ہاتھ میں عصا ہوگا، بائیں ہاتھ میں کشکول ہوگا، اور میں اپنا کاغذ اور قلم اپنی آستین میں رکھ دوں گا، اور میں آ کر آپ کے دروازے پہ صدا لگاؤں گا، لوگ سمجھیں گے بیکاری ہے، بھیک مانگنے آیا ہے۔ اس دور میں بیکاریوں کا روپ ایسا ہی ہوتا تھا، تو آپ باہر نکلو گے، مجھے 2 حدیثیں بیان کر دو گے، تو میں آ کر ان 2 حدیثوں کو مسجد میں لکھ لوں گا،
پھر شام کو آ کر میں آپ کے دروازے پہ صدا لگاؤں گا، آپ باہر آنا، مجھے 2 حدیثیں بیان کر دینا، اور میں آ کر مسجد میں ان 2 حدیثوں کو لکھ لوں گا۔ بقی ابن مخلد اسی طرح بیکاری کے روپ میں آتے، ایک ہاتھ میں عصا، ایک میں کشکول، سر پہ کپڑا باندھا ہے، لوگ سمجھتے بھیک مانگ رہا ہے، امام احمد کے دروازے پہ دستک دیتے، وہ باہر آتے، ان کو 2 حدیثیں بیان کرتے، یہ مسجد پہنچتے، کاغذ قلم نکالتے، لکڑی کے قلم سے 2 حدیثیں لکھ لیتے، شام تک پھر انتظار کرتے، پھر دستک دیتے، امام احمد 2 حدیثیں سناتے۔ 4 مہینے تک انہوں نے اسی طرح علم حاصل کیا۔ 4 مہینے کے بعد جب وہ ظالم بادشاہ کا انتقال ہو گیا، پھر جو دوسرا حکمران آیا اس نے پابندی ختم کر دی، تو پھر امام احمد کا درس مسجد میں ہوتا تھا۔ وہ اس نوجوان کو اپنے قریب بٹھاتے تھے، کہتے تھے میں نے بہت سے طالب علم دیکھے، لیکن ایسا دین سیکھنے والا میں نے کوئی نہیں دیکھا، ایسا دین کی تڑپ والا، دین کے جذبے والا، دین سیکھنے والا میں نے زندگی میں کوئی نہ دیکھا۔ اسے اپنے دائیں طرف بٹھاتے تھے جب حدیث پڑھتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قیمتی بنایا اپنے وقت کو۔ آج ہر چیز کے لیے وقت ہے، نہیں وقت تو اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں، ہر چیز کے لیے وقت ہے، نہیں وقت تو پیغمبر کی حدیث کے لیے وقت نہیں، تو نادان تو کس چیز کا مسلمان ہے؟ آج جو بے برکتیاں ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ 4-4 5-5 گھنٹے ٹیلی ویژن پہ میچ دیکھتے ہوئے گزر جائیں گے، اتنا وقت مسجد میں نہیں ہوگا، فرض پڑھیں گے نکلیں گے، نمازیوں کے سامنے سے گزریں گے، کیوں؟ میچ دیکھنا ہے۔ انہیں تو وطن کی عزت نہیں، ہمیں کیوں؟ وہ لوگ پیسے کی خاطر مال لے کر وہ لوگ وطن کی عزت کو داؤں پہ لگا دیتے ہیں۔ ان کے ہاں وطن کی کوئی عزت نہیں، وطن کا مقام اپنی جگہ، لیکن جب ان لوگوں کے ہاں عزت اس چیز کی کوئی نہیں ہے تو ہمیں ان کے بھی وقار کا کوئی احترام نہیں رکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے وقت کو قیمتی بنا کر ان لمحات کی قدردانی کرنی چاہیے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کہ وقت ایک بڑی نعمت ہے، اسے ضائع ہونے سے ہم بچائیں گے تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔